بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں وقاص عزیز، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور عید کے بعد زندگی ایک مرتبہ پھر رواں دواں ہو گئی ہے۔ میرے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو پاکستانی سیاست میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان کے نام کا ڈنکا بجتا تھا، بجتا ہے، اور بس جسے دے مولا والی بات ہے۔ میری رات کو یعنی گزشتہ رات کو ان سے بڑی ایک عجیب ملاقات ہوئی۔ دنیا انہیں گلو بٹ کے نام سے جانتی ہے، وزیر اعظم عمران خان تقریروں میں اپنی ان کا حوالہ دیتے رہے ہیں، لیکن ہم نے انہیں رات کو ایک عجب رنگ میں پایا۔ وہ رنگ کیا تھا؟ وہ رنگ تھا عشق حسین کا رنگ۔ گلو بٹ صاحب کے حوالے سے آپ سب لوگ بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، لیکن میں ایک دو بنیادی سوال کر کے ان سے پھر میں عشق حسین کی جانب آتا ہوں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بٹ صاحب، لوگ آپ کو گلو بٹ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن آپ کا اصل نام کیا ہے؟ شاہد عبدالعزیز۔ شاہد عبدالعزیز بٹ۔ دیکھیں، یہ نام کی مناسبت شاہد عبدالعزیز اور وقاص عزیز، یہ کوئی تال میل ملتا تھا تو ملاقات ہوئی۔ بٹ صاحب، سیاست سے ایک دم روحانیت کی جانب یہ سفر کیسے آغاز ہوا؟ پھر آپ نے ماشاءاللہ پاکستان کا جھنڈا بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر کا حوالہ بھی لگایا ہوا ہے۔ یہ ایسے جو عشق حسین ہے نا، یہ میرے بچپن سے ہے، واہ واہ، پیدائشی سمجھ لیں آپ۔ واہ واہ۔ کیوں؟ ذکر حسین ایسا ذکر ہے، اس کی تاریخ یا دنیا میں ایسی کوئی مثال، کوئی دلیل نہیں ہے۔ واہ واہ۔ جس نے کچھ سیکھنا ہے نا، درس کربلا سیکھ لے، اسے انسانی سمجھ آ جاتی ہے۔ دنیا مجھے کہتی ہے گلو بٹ ایک بدماش ہے، دہشت گرد ہے، جو ہے کہنے دو۔ جو مجھے اچھا کہتا ہے اس کو ایک سلام ہے، اگر جو مجھے برا کہتا ہے اس کو دونوں ہاتھ سے سلام کرتا ہوں۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، اور بلند و بالا اس نے رکھا ہے۔ میں تو کسی شخص کی دنیا میں جوتی کے برابر نہیں ہوں، کیوں؟ انسان ضرور ہوں، اشرف مخلوقات ہوں، پر میں تصور و خیال میں اپنے آپ کو جوتی کے برابر نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ جوتی کی قیمت ہے، گلو بٹ کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ، آپ نے بہت بڑی بات کر دی۔ لیکن بٹ صاحب، جہاں یہ ریزہ ریزہ شخص اور گندا ہوا عشق میں، تصوف میں، روحانیت میں، وہیں اب لوگ یہ بھی سوال کریں گے، یہ میں سوال نہیں کر رہا، اس انٹرویو کے آنے رہنے کے بعد لوگوں نے سوال کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ ایک جانب تو آپ عشق حسین کی اور معرفت کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب ماڈل ٹاؤن واقعے میں آپ نے اتنی توڑ پھوڑ کی اور سب کچھ کیا، لیکن اس کی مطلب بیک ڈراپ تو کسی کو نہیں پتا، نہ کسی نے پوچھا ہوگا آپ سے۔ میں پورے یقین سے یہ بات کرتا ہوں، کسی نے پوچھا؟ ایک میں یوٹیوب پہ تھا لڑکا، اس نے مجھے پوچھا تھا، شامی نام کا شخص تھا، اس نے مجھے پوچھا تھا بٹ صاحب شیشے کا یہ کیا ہے، اور آپ کے اپنا بیک گراؤنڈ شخصیت کیا ہے؟ میں کہا شخصیت تو یہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی، یہ میرے مالک کا کرم ہے، اور میرے مرشد امام حسین علیہ السلام کا، اللہم صل۔ یہ ان کا تحفہ دیا بنا ہے۔ کیوں؟ میں نے 2013 میں کوٹھے پنڈ میں ایک مقصر امام بارگاہ ہے، وہاں کا ایک شخص میں نعیمی نام کا لڑکا تھا، وہ اکثر میرے سے ملاقات ہوتی تھی، یا ہمارے گھر بھی آتا رہتا تھا، میرا بھانجا اس کے پاس آتا جاتا تھا۔ اس نے میری گفتگو سنی، اور خیالات ایسے تھے میں لڑائی اور طوفان کی طرح میرے خیالات نہیں تھے۔ اس نے پتہ کہ مجھے بولا کہ بٹ صاحب آپ سے کام ہے۔ میں نے کہا بولو بھائی کام کیا ہے؟ کہتے ہیں جی حسین کا کام ہے، ہمارے فیصل ٹاؤن میں ایک لڑکا ہے ظہیر اور ایک حسین، مٹیروں کا کام کرتے ہیں۔ میں کہا شاید وہ ہوگا۔ کہتا نہیں بٹ جی سید امام حسین کا کام ہے۔ میں نے کہا بھائی اسی کام کو کون روکے گا؟ وہ تو خود بادشاہ ہیں، سبحان اللہ۔ بادشاہوں کے تو حکم چلتے ہیں، اور ان کا اشارہ ہی نظر ہو جاتا ہے کہ کام ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں نا پیر کامل یا دین کامل، میں پیر کامل پہ یقین نہیں، اللہ رسول پہ، اللہ کے دین پہ کامل ہوں، اور میں توحید پرست ہوں۔ میں کسی کی نہ بختوئی کرتا ہوں، نہ غیبت کرتا ہوں۔ لیکن پھر یہ سارا واقعہ ہوا کیسے؟ یہ نظام قدرت ہے، لوگ یہ نہیں جانتے۔ میں 2.5 سال ایسی جگہ پہ سویا ہوں، وہ کبھی کسی وقت میں بتاؤں گا نہیں، آج بتا دیں تو، کہ بات اس لیے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ یہ بات کھل جانی چاہیے، زندگی کا کچھ پتہ وہ نہیں۔ میرے آپ کو بھی نے بتائی شاہ صاحب
وہ میرا رب کا اور میرا معاملہ ہے. میں نے کچھ پانا. چلیں میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ بٹ صاحب ایک ایسی جگہ پہ رہے ہیں 2.5 سال جو روحانیت کا خاص مقام ہے اور جہاں سے انہیں روشنی عطا ہوئی. لیکن سوال پھر پیدا ہوتا ہے بٹ صاحب کہ کیوں توڑ پھوڑ؟ کیا ڈاکٹر طاہر القادری آپ کو پسند نہیں ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ بھی تو وہ تو مجلس پڑھتے ہیں اتنی بڑی، اور اسلام ہے وہ ہمارے اسکالر ہے، مسلم اسکالر ہے، شیخ الاسلام ہے. بات یہ انہونی نہ ان کی طرف سے نہ میری طرف سے، اور وہ ہمیشہ ان کے ورکر میرے آتے رہے. میں فیصل ٹاؤن میں کیمپ چلا رہا تھا، عوامی انقلاب تحریر فیصل ٹاؤن 2010 یا جس زمانے میں شہباز شریف یادگار پہ بیٹھا ہوا تھا، اس زمانے کی بات ہے. میں بھی کیمپ لگا کے بیٹھا ہوا تھا قوم کو اجاگر کرنے کے لیے، اس قوم کو اٹھا رہا تھا. جہاں آپ نے شہباز شریف کے کہنے پہ نہیں کیا تھا؟ نہیں، لوگ تو کہتے ہیں آپ نے کروڑوں روپے لے لیے ہیں. دیکھے باسن ہے. نہیں، یہ بات بھی چلیں آج کلیئر کر دیں. میں آپ کو جس گلو بٹ سے ملوا رہا ہوں یا جن شہزاد بھائی سے ملوا رہا ہوں، میں نے انہیں ایک غریب پرور آدمی پایا ہے. آپ کہتے ہیں کروڑوں روپیہ لیے، اس بات کی حقیقت بھی دیکھیے بھائی، تہمت بہتان لوگ ازدہ لگائے چلے آ رہے. اگر مجھ پہ بہتان لگا دیا، کوئی مجھے زانی یا شرابی کہے یا جو کہے، اس کے کہنے سے میں نہ شرابی بن جاؤں گا اور نہ میں منشیات فروش یا میں رشوت خور ہو جاؤں گا. اگر میں پیسے لیے ہوتے تو در بدر نہ پھرتا. کبھی کسی کے گھر میں سوتا ہوں، کبھی کسی کے گھر میں سوتا ہوں، کبھی ہوٹل میں، کبھی کدھر، کبھی قبرستانوں میں. اب آپ کی بات پہ جواب دینا پڑ گیا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں اگر میں کروڑ پتی ہے تو بھائی میری جیب میں پیسہ کہاں ہے؟ میرے بینک میں اکاؤنٹ کہاں ہے اکاؤنٹ؟ میرا اکاؤنٹ تو ایک ہی ہے آخرت کا، وہ بھر جائے بڑا خوش نصیب ہوں گا میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، حمزہ شہباز صاحب، کسی نے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ مجھ سے کیوں کریں گے؟ میرا کیا رشتہ داری نہیں، کہا تو یہی جاتا ہے کہ آپ ان کے ہارڈ کور ورکر ہیں. نہیں، وہ کہنے دو. میں نے ان کو ساتھ ضرور دیا ہے 2009 میں جب گورنر راج لگا تھا. حمید ڈوگر تھا گورنر راج لگایا تھا، جسٹس حمید ڈوگر، اور سلمان تاثر گورنر لگا تھا، اور زرداری صاحب صدر پاکستان تھے. تو میری نظر میں غریب فقیر اور بادشاہ ایک ہی ہے. واہ واہ واہ. اگر وہ بادشاہ ہے تو وہ بھی انسان ہے، فقیر ہے تو وہ بھی انسان ہے. واہ واہ. اس میں کیا فرق ہے؟ واہ واہ واہ. اسے سونے کے محل میں تخت پہ نیند آ جائے گی بادشاہ کو. واہ واہ. اگر کانٹوں پہ فقیر سویا اس کو بھی نیند آ جائے گی. واہ واہ. یہ بات سمجھنا، اصل بات شاید مجھے سمجھانا نہیں آیا اس قوم کو. میرے میں کہیں نہ کہیں میرے عملوں میں کہیں کمی ہے. اگر میرے عمل صحیح ہوتے یہ قوم جلدی سمجھ جاتی. کیا خوبصورت بات آپ نے کی ہے. قوم اور عمل کی بات ہو رہی ہے، عشق حسین کی بات کو ہی آگے بڑھائیں گے. اچھا، عشق حسین ایسی چیز ہے، مجھے بچپن سے ان سے عشق ہے. سبحان. میرے مرشد بھی وہی ہیں. اب ایک سید عنایت شاہ سرکار ہے پشاور کے، سادات خاندان کے. واہ واہ. یہ میں نے انہیں بھی کہی تھی بات، اور ان کا لاکھوں کا مجمع تھی بات. میں نے کہا جناب، میں نے کہا جی یہ گلو ہمارا مرید ہے. میں نے کہا جناب آپ کی بات صحیح ہے. میرے مرشد جو ہے نا سید حضرت امام حسین علیہ السلام ہے. یہ میں نے پشاور میں لائیو بولا دنیا میں. میں کہا جناب وہ میرے مرشد ہیں امام حسین علیہ السلام، اور میرے سنگتی بھی ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے، مجھے اس چیز کا کوئی علامہ نہیں، کسی سے افسوس نہیں ہوگا، کسی کوئی نہ ہی مجھے غصہ آئے گا. میرے دوست بھی ہیں، وہ میرے مرشد بھی ہیں. سید عنایت شاہ سرکار ایسے ہی، وہ بھی ایسے ہی ہیں، وہ بھی میرے مرشد بھی ہیں، دوست بھی ہیں. کیوں؟ سادات میری نانی دادی سادات ہیں بھائی. اور ہم خود من یامین حضرت من یامین علیہ السلام کی آلو ہے. بٹ کوئی قوم نہیں. دنیا کا چیلنج ہے مجھے، دنیا کے ہر اس بٹ سے جو اپنے آپ کو بٹ کہتا ہے، مجھے اپنی ہسٹری بتائے. کوئی کہتا ہے ہم کاشی دیو کی اولاد ہیں، کوئی بولتا ہے ہم رانی کی اولاد ہیں. بھائی قرآن نے واضح فرما دیا انسان اور جن کا ملاپ نہیں ہو سکتا، تو ہم کیسے ہو گئے؟ بٹ نہیں ہو نہیں سکتا بھائی. ہم حضرت من یامین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق سے یعقوب علیہ السلام، یعقوب سے جو 11ویں بیٹے حضرت یوسف کے بعد بن یامین 12ویں. ہم ان میں سے ہیں یا پٹھان یوسف کے حال میں سے ہیں اور من میں سے ہیں. کیوں؟ انسان مجھے پہلے معلوم نہیں تھا اپنے بارے میں.
جب میں 2009 میں کیمپ لگا کے بیٹھا تھا فیصل ٹون اشارے کے اوپر، ایک خاتون تھی قادیانی، اس کی ایک بیٹی بھی تھی، جب میری باتوں کو بڑا غور سے سنتی تھی تو مجھے کہتے بٹ صاحب بٹ ہیں، میں کہا معلوم نہیں، کوئی کہتا ہم یہ ہیں، وہ کہتے، اس نے مجھے پھر بتایا کہ بٹ صاحب آپ کی قوم کوئی نہیں ہے، یہ تکلف ہے آپ کا، جو اضافی لفظ سر، جیسے انگلش میں بولتے ہیں سر رسپیکٹ، یہ ایک ایسا ہے، آپ اصل لوگ جو ہے نا، آپ لوگ کے آپ اصل میں آپ کا پچھلا تعلق جو ہے نا وہ بنی اسرائیل سے ہے۔ میں بڑا اس کی بات بڑا چونکا۔ اس کے بعد اس نے بھی مجھے کتاب کا نام بتایا، سیف الباب، سیف بولتے ہیں تلوار کو انگلش عربی میں، جی جی، اور باب بولتے ہیں دروازے کو، بالکل، اور یا کتاب کا نام سیف الباب ہے یا باب السیف، اس میں تمام ہسٹری لکھی ہوئی ہے بنی انسانوں کی۔ کیوں؟ اس سے پہلے بنی اسرائیل کا دور تھا، تو کوئی قبائل جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو ان کے بعد ان کے بھائیوں میں فتنہ فساد شروع ہو گیا، کچھ کہاں چلے گئے، کچھ دو ادھر آ گئے افغانستان کے پہاڑوں میں، ایک کشمیر کے پہاڑوں میں آ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے یہ اب یہ نہیں پتا کتنے ہزار سال پہلے، اس کی نہیں پتہ ہسٹری، پہلے ہندوستان کی تاریخ دیکھ لیں آج اٹھا کے آپ، برہمن سب سے اونچی ذات تھی، ایک ہے برہمن حسینی، ایک ہے موٹے لفظ میں آتا ہے برہمن، پنڈت برہمن، وہ لوگ، وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بھی ہے، خالد ولید کو کہا بلاؤ اپنے ان بھائیوں کو جو منتظر ہیں ایمان لانے پہ، تو آپ کی حیاتی میں اسلام ادھر آ گیا تھا بر صغیر کے اندر، تو برہمنوں نے ایمان لائے، پھر وہ کیسر ہارون رشید تھے جو افغانستان کے تھے، وہ ایمان لائے، بھی سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد میرا اپنا ذاتی جو ذہن ہے نا، میرا عشق ہے، میرا حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اہل تشیع لے لیں، سنی لے لیں، وہ افسوس غم مناتے ہیں نا ایک مہینے کا، 40 دن تک غم منا لیں گے، اس سینے میں غم حسین کا تاحیاتی ہے، یہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بٹ صاحب سے بڑی روحانیت والی باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی شخص ذاکر ہے، جی، میں چھوڑتا کسی کو نہیں ہوں، نہیں بسم اللہ، آپ بات کریں، اگر ذاکر ہے، آپ نے بٹوں کو نہیں چھوڑا، آپ نے کسی کو کیا چھوڑنا ہے، آپ بات کریں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ذاکر ہے وہ فری نہیں آپ کا کلام آپ کی صرف بیان کرتا، بالکل، وہ گھڑی میں ٹائم دیکھتا ہے اور پیسے پہ بات کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ ایمان بیچ رہے ہو بھائی آپ، حضرت امام حسین علیہ السلام کی سخاوت بیچ رہے ہو، ان کا نام بیچ رہے ہو، کوئی حضرت بی بی زینب کو نام لے کے بیچتا ہے، کوئی میری امام حسین علیہ السلام کوئی، اور ہمارے علماء دین جنہیں سنی جماعت کہتے ہیں، وہ نعتیں پڑھتے، جہاں نعت اچھی پڑھنا شروع کر دی ہے وہاں پیسے گرنا شروع، جہاں پیسے گرنا بند وہاں نعت بند۔ یہ اسلام کو نہ بیچو یار، اسلام نے آپ کو وہ چیز سکھائی ہے، یہ ہمارے اور آپ ایسے لوگوں کی وجہ سے مشرک کفار کون ہے؟ کفار وہ ہے جو رب کا مقابلہ کرتا ہے، کفار اہل کتاب کافر نہیں ہے، اللہ کو مانتے بھائی، وہ صرف نبی کو نہیں مانتے، نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جس کو پیدا کیا وہ ڈیوائس جو ہے نا تقسیم کی، وہ اللہ کے پاس ہے، نہ کسی آل پیغمبر کسی کے پاس نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں عیسائی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، وہ رب کو پتہ ہے وہ کس کے گھر میں پیدا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا مسلمان کو پتہ ہے۔ اب دیکھیں کوئی ہندو گھر میں پیدا ہوا ہے، وہاں سے بھی لوگ مسلمان ہوئے، کوئی عیسائی گھر سے بھی، مثال لے لیں محمد یوسف کی، یوحنا پہلے نام تھا، وہ اسلام جب اللہ اس کو ہدایت دے دے، سبحان پیدا اللہ۔ ہندو گھر میں عیسائی گھر میں پیدا ہو مسلمان ہو گیا۔ دیکھیں اسلام کا جو چیپٹر ہے نا، ٹوٹلی کی تلوار ہے، سبحان اللہ، اور گلاب کا پھول سے بھی نازک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اس کو اللہ، سمجھنے کے لیے انسان بننا بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان دیکھیے آدم ایک ذات ہے، ابن آدم کی ہم اولاد ہیں، اماں ہوا ہماری ماں ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ یہ ایسے ایسے سلسلے ہیں، نہ تو بٹ بڑا ہے، نہ جٹ بڑا، نہ کوئی سید، اصل ذات سید لقب ہے، سید لقب ہے، ذاتیں القاب ہوتی ہیں۔ انسان کی پہچان سرداری کس چیز سے؟ عمل،
نہ قد بڑا ہے نہ عمر بڑی، عمل کردار سب سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس کی اللہ، مثال سبحان سید اللہ، امام حسین علیہ السلام نے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو یزید اس کو اللہ نے حاکمت بھی دلوائی ہے، بادشاہ نہیں بنا وہ، پر کیا خلیفہ تو نہیں بنا۔ نہیں، بالکل نہیں بنا، بالکل درست بات ہے آپ کی، بالکل۔ اب دیکھیں نا، لعنت ہی پڑ رہی ہے اس اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی، چاہے مجھے پتہ ہے میرے بعد لوگ میرے مخالف بھی ہو سکتے ہیں، نہیں، کیا بات کر رہا ہے، مجھے اپنی گردن کا تو ہے خوف ہی نہیں ہے، کیوں یہ گردن کچرے کے ڈھیر میں پڑی ہوئی باہر، جہاں کچرا لوگ تھوکے پھینکتے ہیں، جوپل پھینکتے ہیں، میں نے اپنے سر کو تصور و خیال میں وہاں رکھا ہوا ہے۔ یہ شان و بلند بالا میرے اللہ نے مجھے رکھا ہوا ہے، کیوں؟ میرا تعلق سادات سے ہے، پیار عشق ہے۔ کوئی کہے نا مثال کوئی گلو بٹ صاحب بڑا تو جب سادات کا شوق اور دعویٰ رکھتا ہے، آؤ آپ کو پہلے جوتیوں کا ہار پہنا کے چوراہے میں گھمائیں گے، مجھے منظور ہے۔ ایک شخص اگر اس بات پہ خوش ہوتا ہے، میں اپنا سر جھکا کے اس کے ساتھ چل پڑوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بڑی بات کی ہے بٹ صاحب نے، اور یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بٹ صاحب سے مزید گپ لگاتے ہیں۔